علماء کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے زیادہ ڈر والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو علم والے ہیں وہ ڈر والے ہیں، جو ڈر والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ چونکہ قرآن نے فرما دیا کہ علم کا نتیجہ خوف ہے، اب کوئی علم کا دعویٰ تو کرے لیکن اس میں خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ علم والا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی بزرگ سے غالب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم، فرمایا سب سے بڑا عالم وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت انکساری کرنے والے تھے، اس کی بھی حکایت لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا حضور کتا بہتر ہے یا آپ؟ ارشاد فرمایا سوال کیا ہے؟ آپ بہتر ہیں کتا بہتر ہے؟ اور جواب دیکھیں، فرماتے ہیں عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ پاکستان میں الحمدللہ 365 کم و بیش فیضان مدینہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں مدنی مراکز قائم ہیں۔ چند ملکوں اور چند شہروں کے نام بھی عرض کرتا ہوں۔ یو ایس اے میں ہے، یو کے اندر کوئی 40-50 مراکز ہوں گے، ساؤتھ افریقہ میں کوئی 40-50 مراکز ہوں گے، جنوبی کوریا میں، ہانگ کانگ میں، بنگلہ دیش، ڈھاکہ، چٹاگانگ، ہند کے بہت سارے شہروں میں الحمدللہ فیضان مدینہ ہیں۔ امیر اہل سنت شریعت کے پاسدار ہیں، الحمدللہ، شریعت پر چلنے والے، چلانے والے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر اہل سنت کی کیا خاصیت ہے؟ میں نے کہا شریعت پر عمل اور اس کی ترغیب دلانا آپ کا یہ خاص عمل ہے۔ بے شک 100%۔ دعوت اسلامی روز اول سے علماء کی نگرانی میں تھی، ہے، انشاءاللہ رہے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، یعنی تم سے جہاں کا وجود اور تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی بن کر آئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کے نبی بن کر آئے۔ اور نبیوں کا جو زمانہ نبوت تھا وہ محدود تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں۔ امیر اہل سنت اپنا بہت ہی پیارا جذبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اپنی خواہش، اپنی تمنا کچھ یوں عرض کرتے ہیں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جبکہ حضرت آدم کے جسم میں روح ابھی پھونکی نہ گئی تھی اس وقت ہم نبی تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علم الہی میں نبی تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا۔ جو تصدیق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ہوئی ہے، کسی اور نبی کی اس طرح تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ پر جان مال سے آپ کی امت فدا تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے۔ یہ رسالہ صبح بہراں
جشن ولادت منانے کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول. اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو اگر آج تک آپ نے جشن ولادت کی خوشیاں نہیں منائی ہوگی، یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ منائیں گے. آج تک اگر آپ نے اپنا گھر نہیں سجایا ہوگا تو انشاءاللہ رسالہ پڑھنے کے بعد سجائیں گے. اور ہر ایک کو چاہیے کہ یہ رسالہ ضرور پڑھیں. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات کا ذکر ہم ذکر میلاد میں کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کہ اس سے ہمارے ایمان کو جیلا نصیب ہوتی ہے، ہماری روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے. یعنی کتنا خوبصورت، کتنا میٹھا، کتنا پرذوق ذکر ہے. آپ جھنڈے لگا کر بھی تیاریاں کرتے ہیں، مدنی پرچم لگا کر، چراغا کر کے بھی تیاریاں کرتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، محلے بھی سجاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، اور سارے کام اللہ کریم شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چراغا کرنا ہے تو چوری کے لائٹ سے نہیں کرنا، کسی کو تکلیف دے کر نہیں کرنا، سڑک کے گھیر کر نہیں کرنا. اگر سجاوٹ کرنی ہے، مدنی پرچم لگانے، دیگر اور سجاوٹ کرنی ہے تو سڑکیں بند نہیں کرنی، روڈ بند نہیں کرنے. اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، عزم کر لیجئے کہ ہم خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، خوب چراغا کریں گے، محفل میلاد کا انعقاد کریں گے، سجاوٹ کریں گے، لیکن سب شریعت کے مطابق کریں گے، حلال مال سے کریں گے، زبردستی کے چندے سے نہیں کریں گے، دھونس دھمکی دے کر نہیں کریں گے، ڈرا دھمکا کر نہیں کریں گے، اور تکلیفیں پہنچا کر نہیں کریں گے. جو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات بیان کرے گا، لکھے گا، وہ اتنا ہی کر سکے گا جیسا سمندر سے قطرہ. کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تو ان کا رب ہی جانتا ہے. جتنا جس پر ظاہر ہوا، جتنا جس کے ذوق اور شوق نے، اس کی قلم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کا عشق و محبت جہاں تک اس کو لے کر گیا، تو وہ اتنا ہی لکھ سکے گا. جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے، اچھے خاصے نیک نمازی جنہوں نے ساری زندگی فلمیں نہ دیکھی ہوں گی، لیکن کسی کلپ کے ذریعے میوزک سن رہے ہیں، کسی کلپ کے ذریعے بے پردہ عورت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام، اپنے کانوں کو حرام سے بھر رہے ہیں. ذرا سوچیے ہماری روحانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ آج کیوں دعا میں رونا نہیں آتا؟ آج کیوں عشق رسول کی طلب دلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے، آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. 1000 بار درود میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ 20-25 منٹ میں 1000 بار آپ درود پاک پڑھ لیں گے. تو اگر روزانہ یہ اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. تو اتنی برکت، پھر بھی نہ پڑھو. آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، دیکھیے آپ کی کلیمٹیز، آپ کی پرابلمز، آپ کی بیماریاں وہ کیسے دور ہوتی ہیں. ہم نے مدنی چینل پر پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا، ایک چھوٹی بچی نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے قرآن کے اندر رکھے. تو کسی نے پوچھا قرآن کے اندر پیسے کیوں رکھ رہی ہو؟ تو کہا گھر میں کوئی اس کو کھولتا نہیں ہے تو اس میں ذرا سیکیور رہتے ہیں، سنبھلے رہتے ہیں. یہ چوٹ نہیں ہے. آج اخبار پڑھنے کا ٹائم، بہت ساری دیگر چیزوں کا ٹائم، اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. غور کیجئے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی برکتیں اتنی ہیں. احادیث کا مضمون ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. If you want to take a company of angels، آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں، آپ رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں مگر ماں باپ تو وہ عظیم ہستی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، جو بچہ محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی رسول نے شاندار کوئسچن کیا، یا رسول اللہ والدین تو گھر میں ہوتے ہیں، اگر کوئی 100 بار ماں باپ کو دیکھ لے؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے، ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ، بیٹھیے بیٹھیے، میں چائے پلاؤں آپ کو، اچھا پانی تو پیئیں گے نا، اچھا ایک جوس تو پینا پڑے گا. بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. مگر سوال میرا یہ ہے، کبھی یہی انداز میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا
کہ ابو جی آپ کو میں پانی پلاؤں، میں کچھ آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کے جوتے میں اتار دوں؟ والد بچے کو آواز دیتا رہ جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک بار پیارے آقا سے سوال ہوا، حضور والدین کا حق کیا ہے، بچے پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کونین کے والی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی۔ آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ خدمت کر لے تو جنت مل جانی ہے، ناراض کر لے تو دوزخ مل جانی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے، سارے دوست خوش رہیں، میرے کسٹمر مجھ سے بڑے راضی رہیں، پہلے سوچو کہ ماں باپ خوش رہیں، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جیسے بیٹا غلام ہے اور باپ آقا ہے۔ غلام جس طرح آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایسا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ والد کے سامنے رہے۔ مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے بوڑھا باپ کہ بیٹا میرے لیے کچھ دوائی لے آ، بیٹا میرا یہ کام کر دے، اور بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی دعائیں لیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے۔ ارے یہ وہ نعمت ہے جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ کئی بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بعد میں انہی کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے۔ پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے۔ آج بچے کہتے ہیں ماں آپ کو سمجھ نہیں آتی، بوڑھی ہو گئی ہو۔ والد صاحب آپ بیکورڈ اور آکورڈ باتیں کرتے ہیں، آپ کو اب نہیں پتا زمانہ کدھر چلا گیا۔ ان سے اس طرح بات کرتے ہو کہ جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا وہ ہماری بات سمجھ جاتے تھے۔ یہ بدتمیزی کبھی نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا۔ آج شاؤٹ کیا جاتا ہے، آج ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بربادی مقدر ہو جائے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ پہلا احسان، بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے۔ دوسرا احسان، ولادت کے وقت ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے کہ ایک بار موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ اور تیسرا احسان کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ بچہ روتا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے یا اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور ماں کو بیٹا بڑا ہو کر یہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بدتمیزی کبھی نہ کرنا۔ اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی تعظیم کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان۔ جب بوڑھا ہوتا ہے بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، اونچا سننے لگتے ہیں۔ آپ کو بعض اوقات 2-3 بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ ناراض ہو کے نہیں کرنا، ابو بار بار بتاتا ہوں سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کبھی یہ مت کہنا۔ ہماری ایک بہت بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی اپنی بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو موبائل جان نہیں چھوڑتا، دوسرا انہیں جا کر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹری میں بڑا برڈن ہے، آج کل میری یہ شپمنٹ گئی ہے۔ ارے ماں باپ کو شپمنٹ کا کیا کام ہے؟ ان سے وہ بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ آپ کو ایک ہی سٹوری بار بار سنائیں گے، اپنی بہن کی، اپنے والد کی، اپنے کسی خاندان کی، ان کو اچھا لگتا ہے، ان سے ان کے مطلب کی باتیں کریں نا۔ یہی ان کی دل جوئی ہے، یہی ان کی ٹائم کا اچھا اسپینڈ ہے کہ ان کی پسند کی باتیں کریں۔ آج تک تو بچپن سے یہ بات سنتے آئے تھے، ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا اللہ نے مدنی چینل عطا کیا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں، بے پردہ عورتیں با پردہ بن رہی ہیں۔ تو یہ ریولوشن ہے اللہ کی رحمت سے جو ساری دنیا میں آ رہا ہے۔ 3 لینگویجز میں ایک 100% اسلامک چینل چل رہا ہے جس میں 1 منٹ کے لیے بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، ایک بار آپ تشریف لے گئے تو ارشاد ہوا اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا۔ عرض کی مولا پہلے بھی کئی بار آیا تیری بارگاہ میں بات کرنے، کلام کرنے۔ فرمایا اے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تیرے پیچھے ماں کی دعائیں تھیں، اب تیری ماں نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، اگر ماں ہے تو لے لو نا دعائیں، کر لو خدمت۔ جو بڑے ہیں نا میں ان کو بھی ایک درس دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ بچوں والے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں۔ آپ بڑے ہو گئے کوئی بات نہیں، آپ خود دادا بن گئے، خود نانا بن گئے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ایسی خدمت کرو۔ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے
کہ ہمارا والد ماں باپ سے کیسا برتاؤ کر رہا ہے، ہمیں بھی اپنے والد اور والدہ سے ایسا برتاؤ کرنا ہے۔ جو والد اپنے ماں باپ کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے آٹومیٹکلی ٹرین ہو رہے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے یہ کرنا۔ ایک عجیب بات مجھے سمجھ نہیں آتی، 2 ماں باپ سے 10 بچے سنبھل جاتے ہیں، مگر آج کے 10 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے۔ انہیں برڈن فیل کرتے ہو، انہیں اپنی پرائیویسی بریک کرنے کا سبب سمجھتے ہو، کبھی نہ سمجھنا۔ آپ پریشان ہیں نا، اگر آپ میں سے میرا کوئی بھائی کاروباری مشکل میں ہے، آپ میں سے میرا کوئی بھائی اگر بیمار ہے، کسی بھی ٹینشن میں ہو، آپ ہمیں کہتے ہو، بزرگوں کو کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، مگر جس کی ماں ہے نا، ارے اس کی جا کر قدموں میں بیٹھ کر دعا لے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کر دے، ابو دعا کر دے، یہ اور ہے۔ خدمت اتنی کرو کہ مجھے کہنا نہ پڑے، ان کے دل سے دعا نکلے۔ اور جس دن ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا، آپ کی ساری پرابلمز، آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی ساری بزنس کی ڈیفیکلٹیز ماں کی ایک دعا نے حل کر دینی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، جو بہت ہی معلوماتی ہے، فرض علوم سے مالا مال ہے، اور ہر ایک کو یہ پڑھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو جنت میں اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جب دیکھیں گے تب بتائیں گے، کیونکہ اللہ سمت سے بھی پاک ہے، ڈائریکشن سے بھی پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ان چیزوں سے پاک ہے۔ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ غالباً یہ کہا ہے کہ جس طرح چاند کو سب دیکھ لیتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، حدیث شریف بیان کی ہے۔ حدیث پاک میں نا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے کو، لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ ماں کے لیے اپنی ساری تجوری، سارا بینک بیلنس، ساری جیبیں سب اوپن رکھے ہیں کہ امی تم قبول کر لو تو تمہارا احسان ہے، کہ کس طرح تم نے مطلب میرا گند اٹھایا اور مجھے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ خدا کی قسم، ماں باپ کے احسانات اولاد پر اتنے کہ کوئی اس سے مطلب احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق سے تو بندہ فارغ ہو نہیں سکتا۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ایسی گرم زمین پر پتھروں پر چلاؤں، اگر اس پر گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے، 6 میل لے کے چلاؤں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارشاد ہوا تیری ماں نے جو تجھے پیٹ میں رکھا، جو جھٹکے برداشت کیے، اس میں سے شاید ایک جھٹکے کا یہ حق ادا ہو سکے۔ بڑی نالائق ہے وہ اولاد جو بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، بہت نالائق ہے۔ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت بھی ان کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ کبھی بھی نہیں، ماں باپ کے آگے تو ہمیشہ سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں بچھی ہوئی ہوں۔ ماں باپ بھلے لوز ٹاکنگ کریں، کچھ بھی کریں، ظلم بھی کریں ماں باپ، لیکن ان کی پھر بھی خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ یہ گرے سے باندھ لیں، کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو مطلب یعنی کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو ان کا دل دکھا دے، ان کی خدمت ہی کرنی ہے بس۔ یہ کچھ بھی مطلب کہیں، کیسا بھی ڈانٹیں ماریں، کچھ بھی کریں، ماں باپ کے قدم نہیں چھوڑنے۔ ہاں، یہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن لینا ہے۔ ہاں، اس میں نہیں، کبھی دل دکھایا ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کے اتنے عذاب ہیں، جن میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آگ کی شاخوں سے کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کو گالیاں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، اللہ قدیم، ازلی، ابدی ہے، ان کے معنی کیا ہیں؟ ارشاد فرما دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
قدیم کا یہاں مانا جو حادث نہ ہو، یعنی ہاں، جو حادث، حادث، یعنی حادث کا مطلب کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے ہاں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ۔ جی، دوسرا کوئی قدیم نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہی قدیم ہے اس والے۔ کیا نابالغ بچے کا تحفہ لے سکتے ہیں؟ نابالغ بچے کا تحفہ نہیں لے سکتے، خوشی سے دے جب بھی نہیں لے سکتے۔ آپ نے کتنا ماں باپ کو چھوٹے تھے تو تنگ کیا، ماں باپ پھر بھی آپ کو چومتے چاٹتے رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، راتیں جاگ جاگ کر ماں نے رو رو کے گزاری ہوں گی، لیکن آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو یہ آپ کو اچھے نہیں لگتے، اٹھا کے بیچاروں کو اولڈ ہاؤس میں بیٹھ دیا۔ نہ ایسا نہ کرے، ان کو لے آئے، ان کی دعائیں لیں، ان سے معافی بھی مانگے کہ اب تک جو آپ نے اولڈ ہاؤس میں رکھا ہی کیوں اولڈ ہاؤس میں۔ اب ہمارے یہاں تو کیا توجہ میں آتا ہوں، بھاگم بھاگ ہوتی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی گنتی ہوتی ہے نماز میں، کہ دیر بالکل نہیں لگنی چاہیے، پھٹافٹ پڑھی اور باہر نکل آئے، پھر ٹائم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، باتیں کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹائم کی بس گنتی بھی نہیں ہے، وہ جتنا وقت پاس ہو جائے، نماز فکس ٹائم پر ہو۔ امام بھی 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو بعض اوقات کڑکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کاش ہمارے دل کی گندگی، ہمارے دل کی کالک، ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر، اس کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ کاش ہماری فضول گوئی کی عادت نکل جائے، گناہوں بری گفتگو کی عادت نکل جائے، ایک کاش۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اس سے تو اس کے ساتھ رکھنا واجب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ خوشخبری سناؤ، جو ایک بار جنت میں جائے گا نا پھر اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا، وہ چاہے گا تو جنت ملے گی، اور اپنی رحمت سے جنت دے گا، اپنے کرم سے جنت دے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمائے کہ اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لو تو کیسا رہے گا؟ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے کتنے فضائل، کتنے واقعات، کتنی برکتیں ہیں۔ بندہ بیان کرتا چلا جائے مگر اس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی برکتیں۔ آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے جو درود پاک کی کثرت شروع کریں گے، اللہ نے چاہا تو زندگی بھر اس کو باقی رکھیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سچی توبہ نصیب ہو جائے، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، زبان پر درود پاک جاری رہے، سوچ پاکیزہ ہو جائے، ہماری زبان پاکیزہ ہو جائے، ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، میٹھے 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 شہد سے میٹھے آقا کا صدقہ زبان میٹھی ہو جائے، کردار میٹھا ہو جائے، بس کاش 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 ہم اچھے اللہ بولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دینا، بولا ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر بھلے کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
درود پاک ہے. جو کوئی درود پاک پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم اور دکھ و پریشانی اس کے پاس رہ جائے؟ غموں کو دور کرتا ہے درود پاک، پریشانی دور کرتا ہے درود پاک، اللہ کی رضا دلاتا ہے درود پاک، جنت کے راستے پر چلاتا ہے درود پاک. عشق رسول نصیب ہو جائے، زبان آقا کے درود پاک سے تر رہے، آنکھیں آقا کو یاد کر کر، مدینے کو یاد کر کر روتی رہے. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کاش بس آج اللہ کرے کہ ہم ایسے نیک اور ستھرے ہو جائیں، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے اور واقعی سچی توبہ نصیب ہو جائے. اگر تو کوئی یہ مانتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے نے بھی پیدا فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکیلا پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کسی اور نے مل کر پیدا کیا، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. تو افعال کے اندر شرک، یعنی فعل کے اندر، کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی کفر و شرک بن جاتا ہے. واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں موجود ہیں، وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں، ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. واجب الوجود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ ذات کہ جو خود سے ہے اور یہ موجود ہے تو دوسری چیزیں موجود ہیں. ہا الف دال ثا، حادث. حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ چیز کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، تو ایسی چیز کو حادث کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں وجود میں آنے والی. اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری حادث ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھی پھر بعد میں وجود میں آئی. اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری حادث ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھی پھر بعد میں وجود میں آئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، خود سے ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں، کائنات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہی موجود ہے. قدیم کا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قدیم کا کہ وہ ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے اور اس میں نہ ہونا کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، تو ایسا ہونا یہ نہیں ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، صفات یعنی جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنے کی صفات ہو گئی، سننے کی صفات ہو گئی، کوئی کام کرنا ہو گیا. اگر ان صفات میں کوئی کسی کو اللہ کی مثل مانتا ہے، اللہ کی طرح مانتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دی. اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے قدرت نہیں دی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.